آپ کے بارے میں کریم آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے۔ یہ کریم آقا نے ایسے نہیں فرما دیا، ان کی علم کی فراست دیکھنی ہے تو صرف چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء سے سوال صرف امتحاناً کرتے ہیں، لاجواب کرنے کے لیے، یہ بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے۔ جو علماء سے امتحاناً سوال کرتے ہیں لاجواب کرنے کے لیے، ہاں جو علم میں اضافے کے لیے سوال کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، اگر نہیں جانتے تو۔ امتحاناً پوچھنے کا اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب وہ بندہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی آپ قرآن کے علوم جانتے؟ فرمایا ہاں۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، فرمایا پوچھئے۔ کہتے سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا جانور ہے کہ جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، نر کتا مادہ بکری، تو ذرا یہ بتا دیئے کہ وہ جانور میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ توجہ ہے ساروں کی؟ ذرا سبحان اللہ کہہ رہے ذرا بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ۔ ایک جانور ہے میرے پاس جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا، اب بتائیے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علم کے شہر کے دروازے، آپ نے برجستہ جواب دیا، آپ سوچ میں نہیں پڑے، برجستہ فوراً سے پہلے جواب دیا۔ آپ فرماتے اس کے سامنے چارہ ڈالنا، اگر تو وہ چارہ کھا لے تو تیرے لیے حلال ہے، اور اگر نہ کھائے تو تیرے لیے حرام ہے۔ اگر چارہ کھا لے تو حلال، چارہ نہ کھائے تو حرام۔ اب وہ بھی چونکہ امتحاناً سوال کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کہتا جی میں چارہ ڈالتا ہوں، کبھی تو وہ چارہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا، اب بتائیے میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ اب پھر مولا کائنات نے برجستہ پھر جواب دیا۔ آپ فرماتے اس کو چارہ کھانے کے بعد دیکھنا، اگر وہ چارہ کھانے کے بعد جگالی کرے، حلال جانور جگالی کرتا ہے چارہ کھانے کے بعد، اگر وہ جگالی کرے تو تیرے لیے حلال، اور اگر وہ جگالی نہ کرے پھر تیرے لیے حرام ہے۔ وہ پھر بولتا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا، کبھی تو وہ جگالی کرتا ہے کبھی جگالی نہیں کرتا، اب بتائیے حلال ہے یا حرام ہے؟ مولا کائنات پھر فرماتے ہیں اس کے سامنے پانی رکھنا، اگر تو وہ پانی کتے کی طرح چاٹ چاٹ کر پیے پھر تیرے لیے حرام ہے، اور اگر بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پیے پھر تیرے لیے حلال ہے۔ وہ پھر بولتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا، کبھی وہ کتے کی طرح پیتا ہے کبھی وہ بکری کی طرح پیتا ہے۔ اب وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ پھر فرماتے ہیں اس کو بیٹھے ہوئے دیکھنا، اگر تو وہ بکری کی طرح، اگر وہ بکری کی طرح پاؤں بسار کر نہ بیٹھے، پاؤں سمیٹ کر بیٹھے تو پھر تیرے لیے حلال ہے، اور اگر کتے کی طرح پاؤں باہر نکال کر بیٹھتا ہے پھر تیرے لیے حرام ہے۔ اب وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا، کبھی تو وہ کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی وہ بکری کی طرح بیٹھتا ہے۔ بندہ آیا ہے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، وہ سوال پوچھتا جا رہا ہے، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا، کبھی تو وہ چارہ کھاتا ہے کبھی چارہ نہیں کھاتا، پانی کو دیکھتا ہوں کبھی وہ کتے کی طرح پانی پیتا ہے کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے، پھر میں نے اس کو دیکھا کبھی وہ جگالی کرتا ہے کبھی وہ جگالی نہیں کرتا، پھر میں نے اس کو بیٹھتے بھی دیکھا ہے، کبھی وہ جانور کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی وہ بیٹھتا ہے بکری کی طرف۔ اب مجھے بتائیے وہ میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ اب مولا کائنات اس بندے کی نیت بد کو پہچان چکے تھے کہ یہ بندہ مجھے لاجواب کرنے کے لیے آیا ہے، میری شان تو میرے محبوب نے بیان فرما دی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے جاؤ گھر کے اندر اس کو ذبح کرنا، ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرنا، اگر اس کے پیٹ سے اوجڑی نکلے تیرے لیے حلال ہے، اگر صرف آنتے نکلے پھر تیرے لیے حرام ہے۔ اب وہ خاموش تھا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ ذبح کیا ہے، کبھی تو اوجڑی نکلی ہے کبھی تو آنتے نکلی ہے، اب وہ خاموش ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں